وحسن منك لم ترقت عيني وحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت ما تشاء وحسن منك لم ترقت عيني. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر آپ فرماتے ہیں جنا وحسن منک لم ترقت عینی، کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کے حسین کوئی دیکھا ہی نہیں فرما. واجمل منک لم تلد النساء، دیکھتی بھی کیسے میری آنکھیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہیں. سرکار حسان بن ثابت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے لیے ممبر لگاتے تھے. آپ کیا کرتے تھے؟ ممبر پہ بیٹھ کے سرکار کی نعت بیان کرتے تھے. تو یہ مسجد میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں اپنی کمی علمی کی وجہ سے کہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں شور کر رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آوازیں کر رہے ہیں. یہ ایسا ہے نہیں، یہ آوازیں حق کی آوازیں ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ حق کی آوازیں کرنا ہی پڑتا ہے نا. حق کی آواز نہیں کرے تو شیطان کی آواز بڑی جاتی. پھر سمجھ میں آ رہا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، خود ایک ممبر تھا سرکار کا، اس پہ حضور خود خطبہ دیتے تھے. اور ان کے لیے کیا کہ سرکار الگ سے ممبر بنائے تھے، ایک لکڑی کا ممبر تھا. وہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ نعتیں پڑھتے تھے، ہے نا. تو یہ آپ فرماتے ہیں حسن منک لم ترقت عینی، سرکار کی نعت سرکار کے سامنے بیان کرے، کیا مزہ آیا ہوگا. الحمدللہ حضور خود سن رہے ہیں اور صحابی نعت پڑھ رہے ہیں. تو نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. ہم جو ادا کریں کیا وہ صحابہ کی سنت ادا کرے، نعت پڑھے اور نعت سنے بھی الحمدللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے الحمدللہ. بات سمجھائی؟ تو مانا علیہ واصحابی سرکار فرمائے میں اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا سنی ہے فرمائے سرکار. سمجھا نا؟ تو جہاں پر نعت پڑھی جا رہی ہے اور نعت سنی بھی جا رہی ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ. تو آپ فرما رہے وحسن منک لم ترقت عینی، عینی کہتے ہیں آنکھیں. یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کے حسین، جمیل، نازک، خوبصورت دیکھا ہی نہیں سرکار پر. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول جو ہے نا حضرت اب جو ہے نا سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، چاندنی رات تھی. سرکار جو ہے نا سرخ جو ہے نا جھبا پہنے ہوئے تھے، سرخ دھاریاں تھی جھبے کے اوپر، وائٹ جھبے پہ. تو آپ فرماتے ہیں میں کبھی سرکار کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کہ دونوں میں کون زیادہ حسین ہے دیکھیں گے فیصلہ کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کبھی سرکار کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. آخری میں میرا دل یہ فیصلہ کرا کہ ہمارے حضور چاند سے بڑھ کے کہیں زیادہ حسین ہے الحمدللہ. بلکہ حضور کی پیشانی مبارک میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا کہ سرکار کی پیشانی ایسی چمکدار ہے، ایسی روشن ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک چاند نہیں کئی چاند نبی کی پیشانی میں تیر رہے ہیں. اچھا ایسا سرکار کی پیشانی چمکدار روشن تھی. حضور ہمارے سرکار بات کرتے تو سرکار کے دانتوں مبارک سے نور نکلتا تھا. وہ نور نکل کے دیواروں پہ روشنی پڑتی تھی نور کی. وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو. ہمارے دانتوں سے کیا نکلتا؟ تھوک کے چھٹے نکلتے رہتے، بات کرتے ہے نا. بلکہ ذرا گٹکے کھانے والے تو بدبو آتی بھی ذرا، ہے نا. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. سرکار فرمائے کچی لہسن کچی پیاز کھا کے مسجد کو مت آؤ کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. فرمائے اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ گٹکے کھا کے ذرا کلی کر کے آتے مسجد کے نلوں کے پاس، بدبو آتے رہتی. ایسا نہیں کھانا. بات سمجھ میں؟ اچھا فرشتوں کو تکلیف پہنچتی گٹکے چیزیں کھانے سے. کیا انسانہ میں ہو کے مر جا رہے لوگ. اللہ آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے. سمجھ رہے نا؟ گلیز گٹکے گلیز کیا بولتے وہ تمباکو کے پانا، ہے نا. تمباکو کے کھیت میں کیا ہے معلوم؟ تمباکو کے کھیت کے اطراف وہ کانٹی کچھ بھی نہیں لگاتے. تمباکو کے کھیت کے اطراف کیا کرتے؟ کانٹی کچھ بھی نہیں لگاتے. کہیں بولتے وہ تمباکو کیا ہے گھڑے بھی نہیں کھاتے. سمجھ رہے نا؟ اس کی بہت سن کے بھاگ آتے وہ لوگ. تو ایک معمولی جانور بھی پسند نہیں کر رہا اس کو، لیکن انسانہ کھا رہے ہیں. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارے حضور کیسے ایسے سرکار نا اندھیری رات میں آ جائیں تو سرکار اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے آنے سے کیا ہوا گھر میں، میں سوئی کیا گم گئی تھی، ڈھونڈ رہی تھی. اس زمانے میں لیٹا نہیں نا، فون ابھی نہیں، چلو فون کی لائٹ ڈالنے کی وجہ سے ہے نا. اب چراغ جلانا کرنا
تو وہ چراغ کی روشنی میں وہ سوئی نہیں مل رہی، مگر سرکار جیسے ہی گھر میں آ گئے تو کیا ہوا، سرکار کے چہرے مبارک سے ایسے نور نکلتا تھا، وہ آپ کی سوئی مل گئی الحمدللہ۔ ایسے ہمارے حضور ہیں، سمجھ میں آ رہا، تو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے حسین جمیل میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، فرماتا واجمل من کا لم تلد النساء، ہے نا، آج تک کوئی ماں نے آپ کی طرح حسین بچہ جنا ہی نہیں، فرمائے سبحان اللہ۔ تو کیسے دیکھتے ہیں ایسے؟ بی آمینہ فرماتے، ابھی اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تولد ہوئے، سرکار جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا، اچھے کیا ہوا، پورا کمرہ نور سے بھر گیا، سبحان اللہ، کیا ہوا، نور سے پورا کمرہ نورانی بن گیا، نور سے بھر گیا پورا کمرہ۔ اماں فرماتی ہے کہ جنا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جنا پورے آسمان کے تارے ٹوٹ کے گھر پہ گر رہے ہیں ہمارے، ہے نا، سبحان اللہ، ایسا نور برس رہا تھا سرکار کے پیدا ہوئے تو اس وقت پورا کمرہ منور ہو گیا، ہے نا، پورے جنا کعبۃ اللہ کے بتاں پورے ہوندے گر گئے، بلکہ کعبۃ اللہ کے آواز جھک کے سلام کرنا شروع کرا۔ کیا کرا کعبۃ اللہ؟ سرکار کے گھر کے تک جھک گیا کعبۃ اللہ، جھک کے کعبۃ اللہ سرکار کو سلام کیا۔ معمولی بات نہیں ہوتی، سرکار کی پیدائش بولے تو ہے نا، لوگ بولتے ہیں سرکار کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے، اللہ تعالیٰ خود منایا، یعنی کوئی غیر معمولی بچہ نہیں ہوتا نا، ایک معمولی بچہ پیدا ہو گیا وہ تو ایک بات ہے نا، ایسا نہیں ہے، ہمارے آقا رحمت العالمین دو عالم کی رحمت باعث کون و مکان، جن کے اللہ دنیا بنایا وہ ہستی تشریف لا رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہا؟ تو پورا کمرہ کیا ہوگا، نور سے بھر گیا، خوشبو سے بھر گیا۔ حالانکہ جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، لیبر روم میں کیا ہوتا، بدبو آتی رہتی پوری، ہے نا، ہمارے حضور جب پیدا ہوئے تو کمرے میں کوئی بدبو نہیں، سرکار جو ہے تمام گندگیوں سے آلائشوں سے، ہے نا، جو ہم ہوتے نا کیا بولتے حمل سے نکلتے نا پورے، کیا بولتے ہیں، تو پورے اس سے سرکار کا عمل بولتے نا، وہ اس سے سرکار پاک تھے پورے، اور آپ مختون پیدا ہوئے، سرکار ختنہ کر کے ختنہ ہو کے پیدا ہوئے، اور آپ کی جنا جو ناف سے جو عمل رہتی نا وہ کٹی ہوئی تھی، سرکار ایسا پیدا ہوئے، ہے نا۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں سرکار جب میرے پیٹ میں تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنا پیٹ پہ بچہ ہے ہی نہیں ہے، نہیں معلوم، بالکل ہلکا پھلکا عمل تھا، فرمائے آپ چلتی تو راستے میں کانٹے نہیں آتے تھے، کہتے پتھر پہ پیر پڑ گیا تو پتھر نرم پڑ جاتا تھا، کہتے سبحان اللہ، پتھر پہ پیر پڑ گیا تو یہ آمینہ فرماتی ہیں حضور جب میرے پیٹ میں تھے تو پتھر پہ پیر پڑتا تو کیا ہوتا، پتھر کیا ہوتا تھا، نرم ہو جاتا تھا، فرمائے چپتا رہتا پتھر، وہ کانٹے راستے میں کانٹے رہتے، کانٹے بھی اگر کانٹے پہ غلطی سے پیر پڑ گیا تو کانٹے مڑ جاتے تھے، ہے نا، کانٹا چپتا ہی رہتا، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور بکریاں کبھی آپ بکریوں کو لانے جاتی تھی بی بی آمینہ تو کیا ہے، وہ بکریاں کیا کرتے تھے معلوم، آپ بکریاں اکثر سامنے چلتے، آدمی پیچھے چلتا، ہے نا، بکریاں کیا ہوتے سامنے چلتے نا، پیچھے آدمی ہکالتے رہتا، تو آپ فرماتی ہیں بکریاں ہرگز میرے سامنے چلتے نہیں تھی، فرمائے میں آنے کے بعد پیچھے پیچھے بکریاں آتے تھے، یعنی ادب میں سرکار کے ادب میں بکریوں کو ادب دیکھو ایسا الحمدللہ، ہے نا، حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے بکریاں، اما جان بیٹھتی تو پورے بکریاں کے سامنے بیٹھتے تھے، کہتے پورے بکریاں ادب سے آگے بیٹھتے تھے، ایسے استاد کے سامنے شاگردہ بیٹھتے، ادب احترام۔ تو دین میں پہلے کیا ہے، ادب احترام ہے، ہم بھی باپ کے آگے نہیں جانا، استاد کے آگے آگے نہیں جانا، اگر وہ ہے تو کیا ہے نیچے اتر جانا، ادب احترام سے بات کرنا، تمام ادب احترام ہے۔ دین کیا ہے پورا، الدین کلہ ادب، الدین کلہ ادب، دین کیا ہے، سارا ادب کا نام ہے۔ اگر ادب قاعدہ اگر دین میں اگر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہوتا، بے دین ہے۔ 1000 نمازیں پڑھ لیجئے، 1000 عبادت گزار بن جائیے آپ، ادب اگر نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو ہمارے حضور کا ایسا ادب فرما رہے ہیں الحمدللہ، دیکھ رہے آپ۔ تو بہرحال بی آمنہ فرماتی ہیں جب میں پانی کھینچنے کے لیے باولی میں ڈول ڈالتی تھی تو ڈول بھر کے آتا تھا مگر ہلکا آتا تھا، فرمائے کیسا آتا تھا، ہلکا آتا تھا بالکل، کہ پانی ہے ہی نہیں معلوم، آتا کیا ہے اوپر، آتا کیا ہے پانی بھرا ہوا ہے مگر ہلکا آ رہا۔ یعنی حضور بتا رہے کہ جنا ماں کے پیٹ میں رہ کے بھی کیا کرے سرکار، ماں کو آرام پہنچے، مگر آج ہم کیا ہے پیٹ بھر کھا کے بھی ماں کو آرام نہیں پہنچاتے، ہے نا، امی کی خدمت نہیں کرتے، امی جھاڑ لے رہے تو کیا کرتے ہیں دبکی مار کے سو جاتے، ہے نا، تاکہ کیا جھاڑنا نہیں پڑنا اٹھ کے، بول ہے نا، امی کام کرتے کیا کرتے الو دیکھتے کمرے میں جھانک کے دیکھتے امی کچھ کام کر رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں بھی بیت الخلا دھو رہے ہیں، پیچھے الو ہٹ کے آ کے لیتے ختم نہیں دکھے ایسا، ہے نا۔ یہ اللہ دیکھ رہا اپنی بدماشیوں کو، اللہ آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ با فون کرے تو کیا کرتے، سائلنٹ پہ تھا ابا نہیں اٹھایا نہیں دیکھا، امی فون کرے تو اٹھانے کی سوائے دو تین وقت فون کرے تو جب کہ کیا کرتا انہیں یہ بیل جب فون اٹھا کے کیا کرتا، بیل کو ایک بیل کو نہیں اٹھاتا ہے نا، کیونکہ بیل ہے نا، ہے نا، 4 خود فون کرتے بعد میں فون اٹھاتا، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ ہم کو ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضور کیا کرے شروع سے ہی سرکار ادب احترام سکھا رہے ماں کا، ہے نا،
تو ایسا بیوی آمنہ فرمایا جب سرکار پیدا ہوئے تو کیا ہوا، روز خوابوں میں فرشتے آتے تھے، پیغمبر آتے تھے، نبیاں آتے تھے، ولیاں آتے تھے، فرشتے آتے تھے، اور فرماتی ہیں آپ آ کے خوشخبری سناتے تھے، بیوی آمنہ مبارک ہو تم کو جنا تمام نبیوں کے سرکار ہے نا، اللہ اکبر ہے نا۔ جب سرکار تولد کا وقت آیا تو اماں حوا آ کے تھی ہے نا، اور بھی مریم آ کے تھی ہے نا، آ کے بیٹھے تھے لوگ ہے نا، پورے بیٹھے ہوئے تھے ایسا کہ استقبال میں محلے کی عورتیں آتی ہیں نا، آج کل تو دواخانے میں ہو جا رہا خود بخود آ جانے لوگ ہیں، پہلے ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا، کسی کی ڈیلیوری ہوتی آیا تھا محلے کی پوری بڑی عورتیں آ کے بیٹھتی تھیں، بڑے اہتمام سے محلے میں خوشی رہتی تھی بچہ پیدا ہوا، بچپن میں ہمارے دیکھتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جی کیا دواخانے میں کہاں کہاں ہو جا رہا ختم ہو جا رہا ہے نا، شادیاں ہو رہے فنکشن والوں میں اور ڈلیوری ہونے کا دواخانے میں، گھر میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں، سمجھ میں آ رہا۔ تو سرکار تولد کیا پورا گھر پورا خوشیوں سے بھر گیا، پورا مکے معظمہ پورا خوشیوں سے بھر گیا، منور ہو گیا، پوری گلی گلی کیا ہو خوشیاں پوری بکھر گئی ہے نا، خوشبوئیں بکھر گئی ہر طرف، سرکار پیدا ہوئی ہے نا، ایسا معلوم ہو رہا کہ چاند تارے کی چٹکے گر رہے کیا، سبحان اللہ ہے نا۔ تو ایسا جو نا سرکار کی تولد کا واقعہ ہوا الحمدللہ۔ تو حضور جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا، پورا سرکار اتنے نورانی سرکار آقا ہمارے سرکار الحمدللہ، کمرہ آپ کے نور سے کیا ہوا، پورا کمرہ منور ہو گیا۔ ارے تاروں کو جن سے نور ملا وہ ہمارے سرکار ہے الحمدللہ، سبحان اللہ بولو۔ چاند تاروں میں ان کا نور ہے وہ ہمارے حضور ہے الحمدللہ۔ تاروں کا نور کیا ہے نا، سرکار کے نور سے ہی ہے نا سب نور پائے الحمدللہ۔ چاند تاروں کو سورج کو جو نور ملا، کس کا نور ملا، ہو سرکار کے نور پاک سے ہی بنایا اللہ۔ سرکار فرمائے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور پاک کو بنایا، پھر اس نور سے کیا کرا اللہ، جب تک کہ چاہا سامنے رکھا، پھر کیا کرے مالک مولا، اس نور سے اللہ ایک سے عرش بنائے، ایک سے قلم بنائے، ایک سے کرسی بنائے، ایک سے ساری دنیا کو بنائے، 4 حصے کرے مالک مولا۔ تو سرکار کے نور پاک سے ہی دنیا بنی سے، چاند تارے بنے سے، تو ہر ایک میں نور سرکار کا ہی نور ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ۔ تو حضور کا نور کا عالم کیا ہوگا الحمدللہ، جن کے نور سے دنیا بنی ان کا نور کیا عالم ہوگا الحمدللہ ہے نا۔ تو بہرحال یہ معمولی کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اجمل من کا تلم النساء یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کے حسین کوئی عورت نے پیدا ہی نہیں ہے، کیا بچہ فرمائے، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیبوں سے، ہر جو نا عیبوں سے، ہر خرابی سے، ہر جو نا نقص سے، زوال سے پاک ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نا تمام کمالات سے مالا مال فرما کے پیدا فرمایا، کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی ایسا بنایا اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ چاہتے تھے الحمدللہ، جیسا کہ آپ چاہتے تھے اللہ ویسا بنایا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمارے، ہاں ایسے پیارے آقا ہیں سرکار ہمارے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا کوئی اور آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، فرماتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جناب سرکار کے میلاد کے سلسلے میں انشاءاللہ روزانہ محافل ہوں گی۔